السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول شمس الحیا کی ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ایک تپ چڑھ رہی تھی تو دوسری اتر رہی تھی. غصے سے مٹھیاں بھینچتا وہ بریرہ کے کمرے میں گھس گیا تھا. اس کے اچانک یوں آنے پر معظم نے اس کی جانب گھور کر ترچھی نگاہ سے دیکھا. مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بریرہ روندی سی آواز میں بولی. ویٹ، میں دیکھ رہا ہوں. بریرہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور معظم اس کے برابر میں. اس کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ تکلیف کر رہی تھی اور بالکل نہیں کھل پا رہی تھی. اسی لیے معظم اس کے کھلے بال کان کے پیچھے کر اس کی تکلیف کرنے والی آنکھ کو اپنی انگلیوں سے زبردستی کھولتے ہوئے ان میں جھانک کر بغور دیکھنے لگا کہ وہ تکلیف دینے والی چیز نظر آ جائے تاکہ وہ نکال سکے. تکلیف کی شدت سے وہ مسلسل ای کی آوازیں نکال رہی تھی جو باہر سے گزرنے والے کو یقیناً غلط تاثر دیتی. جاں شیر کو مکمل اگنور کر وہ دوبارہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، اور یوں آنکھیں دیکھنے کے چکر میں وہ بریرہ کے کتنا قریب بیٹھا ہوا تھا اس بات کا شاید اسے بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن جاں شیر کو بخوبی ہو رہا تھا. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پریشان ہو کر کہتے ہوئے اس کے چہرے سے ذرا دور ہوا. بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ لڑکی آنکھیں مسلتے ہوئے پھر بولی. اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، پھر وہ مسلسل مسلے بھی جا رہی تھی جس کی وجہ سے تکلیف مزید بڑھتی معلوم ہوئی. اچھا، میں دوبارہ دیکھتا ہوں، معظم پریشان لہجے میں کہتا. دوبارہ اس کی آنکھوں کو دیکھنے کے چکر میں قریب آیا ہی تھا کہ جاں شیر سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ تیزی سے بولا. جا کے منہ دھو لو نا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہی جملہ وہ نرمی سے کہتا تو لگتا وہ فکر کر رہا ہے، مگر وہ تو اتنے جلککڑے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ لگا جیسے مقابل کی تکلیف کو بھی اہمیت نہیں دے رہا. ہاں، تم ایک کام کرو، جا کے آنکھیں دھو کر آؤ، جو بھی چیز ہوگی وہ نکل جائے گی. جاؤ، مسلو مت، تکلیف بڑھے گی ورنہ. اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو میں ڈاکٹر کے لے جاؤں گا. اتنی سی بات پر ڈاکٹر کے کون لے کر جاتا ہے؟ پہلے تو یہی سوچ کر جاں شیر کا خون کھولا. کیا معظم بھائی کچھ زیادہ ہی پوزیسو نہیں ہو رہے تھے بریرہ کو لے کر؟ شاید ترس کھا رہے ہوں، چونکہ اگر محبت کرتے تو شادی نہ کر لیتے اس موٹی اور کالی سے. یہی سوچ کر اس نے اپنا سر کڑتے ہوئے جھٹکا. اوکے. معظم کی بات مانتے ہوئے اجلت سے اٹھ کر بریرہ واش روم کی جانب بڑھی. وہ کون سا اس کی فکر میں گھل رہا ہے جو اس کے واش روم سے واپسی کے انتظار میں کھڑا ہو؟ لیکن وہ کھڑا تھا، نہیں جانتا کیوں ان دونوں کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر جانے کا اس کا ذرا دل نہ کیا. ٹھیک ہوا؟ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی لوٹی تھی. اس نے معظم کی فکر مند آواز سنی. بہتر ہے، بریرہ نرمی سے بولی. شاید جو چبھن کرنے والی چیز تھی وہ دھونے کے سبب آنکھوں سے نکل گئی تھی، لیکن تکلیف ابھی بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی سی. میں تو بھول گیا، معظم بھائی آپ کو نیچے بڑی امی بلا رہی ہیں. اس کے پاس وہاں مزید کھڑے رہنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا، اس لیے اسے تو جانا ہی تھا. لیکن ان دونوں کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر جائے؟ ہرگز نہیں. اس لیے معظم کو پہلے نکالنے کا بندوبست کیا. دیکھ لو تکلیف ہو رہی ہے تو فوراً نیچے آ جانا، میں نیچے ہی بیٹھا ہوں، ڈاکٹر کے لے چلوں گا، ٹھیک ہے؟ میں دیکھ کر آتا ہوں امی کیا بول رہی ہیں. معظم بریرہ کی جانب دیکھ نرمی سے کہتا، اگلی ترچھی نگاہ جاں شیر پر ڈال کر کمرے سے خاموشی سے نکل گیا. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو آ رہے تھے جس کے سبب وہ ٹیشو لینے کے لیے سنگھار دان کی جانب بڑھنے لگی. مقابل سمجھ گیا تھا وہ کیا لینے جانا چاہتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی تیزی سے ٹیشو پیپر لا کر اس کی جانب بڑھایا. مانا چھوٹی سی ہی صحیح، لیکن یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس کی جانب سے کوئی مدد آئی تھی، وہ بھی بغیر کسی پریشرائز اور زبردستی کے، یہاں تک کہ بنا مانگے. ٹیشو پیپر تو آگے بڑھا دیا تھا، لیکن منہ اس قدر بسور رہا تھا جیسے احسان کر رہا ہو کوئی.
مگر اس احسان کرنے والے ایٹیٹیوڈ کو تو جھٹکا تب لگا جب وہ لڑکی یوں برابر سے گزر گئی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ اس نے خود جا کر سنگھار دان پر رکھے ٹشو باکس سے ٹشو نکالے اور اپنی آنکھوں سے بہنے والا پانی صاف کرنے لگی۔ اگلے ہی پل جاں شیر نے ٹشو کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، وہ بھی دانت پیستے ہوئے۔ آخر وہ اتنی اکڑ کس بات کی دکھا رہی تھی اسے؟ انسانیت کی خاطر مدد کر رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ دل ہی دل کڑتے ہوئے اس ٹشو کا بال بنا کر سنگھار دان پہ مارتا وہاں سے چل دیا۔ وہ بال بالکل بریرا کے فیس سے برابر سے گزر کر سنگھار دان پہ لگا تھا، اور مقابل نے اتنی فورس کے ساتھ مارا تھا جیسے سارا غصہ اس بے جان ٹشو پر ہی نکال دیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس لڑکی نے نہ تو اسے پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی اس سے کچھ کہا، یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل گیا۔ ہاں، یہ بھی ایک سچ ہے کہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اس لڑکی کی آنکھوں میں شدید رنج ابھرا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ماما، کیا ہم کہیں اور چلیں؟ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھیں۔ کام بٹے ہوئے تھے ان کے، تینوں کزنز مل بانٹ کر کیا کرتی، عائشہ، زمر اور بریرہ۔ چونکہ عائشہ کی شادی ہو گئی تھی تو اب سے زمر اور بریرہ ہی بچے تھے۔ ہر کام اب باری باری ان کے حصے میں آ رہا تھا۔ ویسے تو آج زمر کی باری بنتی تھی، لیکن وہ لوگ صبح ہی لوٹے تھے اور کافی تھکے ہوئے تھے، اس لیے بریرہ اس کی جگہ برتن دھونے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی والدہ اپنے لیے چینی نمک کا پانی بنا رہی تھیں جب بریرہ نے ان سے گھر شفٹ کرنے کی بات کہی۔ یاسمین صاحبہ بہت بیمار رہنے لگی تھیں، اس میں بھی انہیں روز کی بنیاد پر 2 وقت روٹی پکانی پڑتی تھی۔ اتنی گرمی میں ان کے لیے روٹی بنانا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا دن بدن۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح روٹی بڑی امی بنا لیں اور شام میں اس کی والدہ، یا پھر صبح اس کی والدہ بنا لیں اور شام میں بڑی امی، لیکن وہ بہت چالاک عورت تھی۔ اگر یہ ترکیب والی بات کہو بھی تو وہ لڑنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے دونوں وقت کی روٹی اس کی والدہ کو پکڑا دی تھی۔ اب چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، روٹی اس کی والدہ ہی بنائیں گی، اور سالن اپنے حصے میں لے لیا تھا۔ سالن کا کیا ہے، وہ تو بس چڑھایا اور 1-2 گھنٹے کے لیے بندہ چلا گیا کچن سے باہر۔ ہاں، بار بار آ کے دیکھنا پڑتا ہے، اجزا وغیرہ ڈالنے پڑتے ہیں، مگر روٹی کی طرح آپ کو مسلسل چولہے کے پاس کھڑا ہونا نہیں پڑتا۔ گرمی کی وجہ سے اس کی والدہ کی اب طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی، اور پھر گھر کے افراد بھی بڑھ گئے تھے۔ اگر وہ الگ گھر میں جا کے رہیں گے تو اس کی والدہ کو صرف 2 بندوں کا کام کرنا پڑے گا، یہاں تو پوری فیملی کا کرنا پڑتا ہے، جتنی ان بیچاری میں ہمت بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی والدہ کی مدد کرنا چاہتی تھی کاموں میں، لیکن وہ کرنے نہیں دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یہ پڑھنے کا وقت ہے۔ اگر تم ایک بار کچن میں گھسو گی تو تمہاری تائی پھر تمہیں گھساتے ہی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے قلم لے کر بیلن نہ پکڑا دیں۔ بریرہ 16 سال کی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک اسے نہ تو کھانا پکانا سکھایا تھا اور نہ ہی روٹی بنانا، اور نہ ہی وہ سکھانا چاہتی تھی۔ ان کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کوئی زیور نہیں تھا سوائے تعلیم کے، اور وہ اسی زیور سے اسے اتنا آراستہ کر دینا چاہتی تھیں کہ آگے جا کر وہ سر اٹھا کر چل سکے، باقی اپنے سارے کزنز کے ساتھ۔ کوئی اسے حقارت سے نہ دیکھے، کوئی اسے ذلیل نہ کرے، کوئی اس کا مذاق نہ اڑا سکے۔ تم جاں شیر کی وجہ سے بول رہی ہو؟ انہیں شدید احساس تھا کہ جاں شیر کا یوں اچانک چلے آنا بریرہ کے دل کو کتنا بھاری کر گیا ہوگا۔ یقیناً وہ اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے سنبھال رہی ہوگی۔ وہ تکلیف میں ہے بہت، مگر دکھا نہیں رہی۔ نہیں، میں نے تبریز دایا سے بات کی تھی، انہوں نے کہا ہے میں آ جاؤں اپنے چینل میں مجھے کوئی نہ کوئی نوکری دے ہی دیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کام پہ جانا بہت دور پڑے گا یہاں سے، آنے جانے کے کرائے میں ہی میری ساری تنخواہ چلی جائے گی۔ ویسے بھی ابھی وہ مجھے زیادہ پیسے نہیں دیں گے تو پتہ چلا جیب سے ہی پیسے دینے پڑ جائیں، فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہیں قریب میں گھر لے لیتے ہیں، میرے آنے جانے میں بھی آسانی رہے گی اور آپ کو اتنا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی والدہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ اس کی والدہ اتنی جلدی مان جائیں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، مگر پھر سوچا کہ شاید وہ بھی تھک گئی ہیں ان روز کی لڑائی جھگڑوں سے جو بڑی امی کرتی ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی بات بے بات بلا وجہ کے۔ انہیں آرام کی ضرورت ہے جو انہیں اس گھر میں نہیں مل پا رہا۔
ٹھیک ہے، تو پھر میں اپنی دوست سبگا سے کہہ دیتی ہوں، میں نے اس سے بات کر رکھی ہے۔ اس کا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے، تابش، وہ معظم کا دوست۔ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں ماما، وہ بروکرز کو بھی جانتا ہے، وہ ہمیں وہیں قریب میں 2 کمروں کا اپارٹمنٹ دلوا دے گا کرائے پر، وہ بھی بہت مناسب قیمت پر۔ وہ دونوں ماں بیٹی ابھی بات کر ہی رہے تھے جب انہیں پیچھے سے فریج کھلنے کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا، کانوں میں ایئر پورز لگائے، ہلکی ہلکی گردن کو ہلاتا فریج سے پانی کی بوتل نکالتا ہوا انہیں جاشیر نظر آیا۔ اس کے کان میں ایئر پورز لگے ہوئے تھے، یقیناً اس نے کچھ نہیں سنا تھا، اور اگر سن بھی لیا تو کس کو پرواہ تھی؟ اور جہاں تک جاں شیر کا سوال ہے تو وہ تو خود بھی یہی چاہتا ہوگا کہ جلد سے جلد ان ماں بیٹی کی شکل گم ہو اس کے سامنے سے۔ وہ اپنی دھن میں مگن پانی کی بوتل لے کر ان ماں بیٹی کو مکمل اگنور کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی والدہ بڑی محبت سے گویا ہوئیں، دلاسا دینے والے انداز میں۔ مجھے فرق بھی نہیں پڑتا ماما، نہایت بے نیازی سے جواب دیا۔ ہاں، اس کی آواز سنتے ہی بہت سی تلخ یادوں نے گھیر لیا تھا، لیکن اب خود کو سنبھال چکی تھی وہ۔ اب فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے سامنے آ جانے سے بھی۔ اب اگلا سین۔ وہ صبح اٹھ کر ورزش کرنے کا عادی تھا۔ عادت کے مطابق وہ اٹھ کر ورزش کرنے کے لیے ٹیرس کی جانب آ گیا۔ باقی سب سو رہے تھے، آج اتوار کا دن تھا تو اسے علم تھا کہ سب لیٹ ہی اٹھیں گے۔ وہ ٹیرس کی جانب آ کر ابھی کھلی فضا میں گہرے سانس لے رہا تھا جب اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی جھاڑو دے رہا ہو۔ بھلا اتنی صبح کون جھاڑو دے گا؟ وہ بھی تب جب سب سو رہے ہیں اور سب کے کمروں کے دروازے تک بند ہوں۔ وہ جھاڑو کی آواز پر سیڑھیوں کی جانب آیا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، ساتھ ہی وہ الجھا بھی کہ معظم بھائی صبح ہی صبح اٹھ کر سیڑھیوں کی جھاڑو کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تو گھر کی لڑکیوں کے کام ہیں۔ اس نے کچھ کہا نہیں، وہ خاموشی سے اپنی ایکسرسائز کرنے لگا۔ ایکسرسائز کرنے کے دوران جب اس نے دوبارہ سیڑھیوں کی جانب جھانک کر دیکھا تو اسے اب معظم پونچا لگاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پہ ہنسی آئی۔ یہ سب کیا کر رہے تھے معظم بھائیو؟ کیوں؟ اگر آج ان کی چھٹی ہے تو آرام کر لیتے یا کوئی اور کام یا ایکسرسائز وغیرہ، یہ جھاڑو پونچا۔ مگر ان کی دکان کی چھٹی تو جمعہ کی ہوتی ہے، آج تو اتوار ہے۔ ابھی جاں شیر انہیں پونچا لگاتے ہوئے دیکھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اچانک یاد آیا کہ معظم کی چھٹی تو جمعہ کے دن کی ہوتی ہے، پھر یہ اتوار کے دن صبح سویرے اٹھ کر جھاڑو پونچا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہی سوچ کر الجھ رہا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ارے میرا بیٹا پھپھو کی جان، کیسے ہو؟ وہ سومل پھپھو تھی جو اس کے کمرے میں خود چل کر آئی تھی ملنے کے لیے، وہ بھی نہایت محبت سے۔ ان کے پیچھے عتیقہ کھڑی تھی۔ سارے کزنز میں وہ واحد تھی جس کی آنکھوں میں کوئی ناراضگی یا خفگی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی اس کی واپسی پر۔ کیسے ہو جاں شیر؟ سومل پھپھو کے گلے لگ کر ملنے کے بعد عتیقہ نے فوراً ہی اپنا نازک سا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا مصافحہ کے لیے۔ اس کا انداز سوال کرتے وقت خاصا دوستانہ تھا، اور وہ دوست ہی تو تھے ہمیشہ سے، بلکہ عتیقہ کو تو یقین تھا کہ جاں شیر دل ہی دل اسے پسند کرتا ہے، بس بڑوں کی کرائی بچپن کی منگنی کی وجہ سے اظہار نہیں کر پاتا تھا لفظوں میں، مگر اپنے عمل کے ذریعے تو اس نے ہمیشہ یہی ظاہر کیا تھا۔ ورنہ کون سا لڑکا ہوگا جو آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ایک ٹیوشن پہنچے صرف اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے؟ لیکن وہ آتا تھا، اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جاں شیر کہیں جائے اور دادی اس کے ساتھ بریرہ کو نہ چپکائیں۔ اسی لیے وہ تینوں اسکول بھی ایک ساتھ پڑھے تھے اور ٹیوشن بھی۔ چونکہ وہ دونوں ہم عمر تھے تو کلاس میں بھی زیادہ ساتھ وہی رہتے تھے اور ٹیوشن میں بھی۔ میں ٹھیک، تم اپنی سناؤ؟ مسکراتے ہوئے اس لڑکی کا نازک ہاتھ تھام کر اس نے اپنا حال احوال مختصر سے انداز میں بتایا، اور ساتھ اس کا بھی پوچھ ڈالا، کیونکہ پھپھو بالکل اس وقت آئی تھی جب وہ کمرے سے نکل رہا تھا۔ تو تینوں لاؤنج ایریا میں کھڑے تھے اور سامنے ہی بریرہ کا کمرہ تھا۔ جیسے ہی جاں شیر نے عتیقہ کا ہاتھ پکڑا، ویسے ہی بریرہ کے کمرے کا دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے کی آواز آتے ہی جاں شیر نے اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا، ہاتھ پر بھی پکڑ اور مضبوط کی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس لڑکی کو، وہ جل جاتی تھی عتیقہ کو اس کے ساتھ دیکھ کر ہمیشہ۔ وہ صرف بریرہ کے چہرے کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے کھڑا تھا۔ پھپھو، آپ صبح ہی صبح کیسے؟ اس نے ان ملے ہوئے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔
اس نے صرف اپنی پھپھو کی جانب دیکھا جو ان دونوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اور کیوں کرنا ہوتی؟ وہ اتنی صبح جو آن دھمکی تھی۔ کل اس کا پیپر تھا، اب پورے دن گھر میں شور رہے گا، وہ پڑھائی کیسے کرے گی؟ یہ سارے فنکشنز اور مہمانوں کو ان پیپرز کے دنوں میں ہی آ کر ٹپکنا ہے۔ وریرا یہی سوچ دل ہی دل کوڑ رہی تھی، لیکن چہرے پر صرف حیرت کے تاثرات کو ظاہر کیا، ورنہ پھپھو نے خواہ مخواہ اس پہ بھی باتیں بنانا شروع کر دینا تھا، اور اس کا بھی کوئی دل نہیں تھا صبح سویرے ان کے راگ سننے کا۔ ہاں، جاز شہر سے ملنے آئے تھے، کل رات ہی اماں نے بتایا فون پر، تو بھائی مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا کہ میرا بچہ آیا ہوا ہے، بس اس لیے صبح ہی آ گئی۔ پتہ ہے جہاں شہر، میں نے ناشتہ تک نہیں کیا ہے، تبھی نیچے معظم کو کہہ کر آئی ہوں ناشتے کے لیے کہ حلوہ پوری لے آ، اور یاسمین بھابھی سے چائے کا کہہ دیا۔ چائے پیے بغیر گھر سے نکل جاؤ تو سر بھاری ہو جاتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کا آنے کا سن کر مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اور میں بغیر ناشتے کے چلی آئی۔ سومل پھپھو کی ساری باتوں میں توجہ طلب بات اسے صرف حلوہ پوری لگی تھی۔ معظم حلوہ پوری لینے جا رہا ہے، میں اس سے بول دیتی ہوں مجھے پراٹھا کھانا ہے۔ اسے اچھے سے علم تھا اگر وہ سومل پھپھو کے سامنے کھڑی رہی تو وہ اسے یہ سنا سنا کر پکاتی رہیں گی کہ وہ جاں شیر کے لیے کیسے جنگ میں جانے والے کسی سپاہی کی طرح خوب قربانیاں دینے کے بعد گھر سے نکلی ہیں۔ اور قربانی بھی کیا تھی، صرف ایک چائے کا کپ چھوڑ کے آنا، وہ بھی پانی والی چائے کا۔ یہاں آ کے جو دودھ والی چائے کے مزے اڑائیں گی اس کا کوئی حساب نہیں، اوپر سے حلوہ پوری کا ناشتہ الگ۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ اور کوئی کہہ رہا تھا وہ ڈائٹنگ کرے گا میرے لیے۔ ڈائٹنگ کے میدان میں اترتے ہی تو اس کا ٹنڈا پھوٹ جاتا ہے، یہ کرے گی ڈائٹنگ۔ اس لڑکی نے تو نظر کرم کیا ہی نہیں ان ملے ہوئے ہاتھوں پر، جلنا تو بہت دور کی بات ٹھہرا، اوپر سے کیسے بھاگ کر گئی حلوہ پوری کا نام سنتے ہی، جیسے وہ زیادہ ضروری ہے اس سے۔ نظر نہیں آ رہا اسے، وہ عتیقہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے۔ عجیب بیوقوف لڑکی تھی، دوگلی کہیں کی، کیسے فون پر کہہ رہی تھی تمہارے لیے ڈائٹنگ کروں گی، برگر فرینچ فرائز نہیں کھاؤں گی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس کا، اس نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، موٹی کہیں کی۔ جہاں شیر کے نزدیک وہ صرف ناراض تھی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ منگیتر اسی کی ہے ابھی بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جل رہا تھا بری طرح، کہ ذرا خیال نہیں کر رہی ابھی بھی اپنے وزن کا۔ یہ نہیں کہ اپنی بات پر قائم رہ کر وزن کم کرنے کی کوشش کرے، الٹا پراٹھا کھاؤں گی کہنے چل پڑی ہے۔ یوں ہی جلتے کڑتے اور اپنا سا منہ لے کر اب وہ عتیقہ کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ اب اگلا سین، معظم حلوہ پوری لینے جا رہے ہو؟ وہ بائک سٹارٹ کر رہا تھا جب وہ دروازے سے تیزی سے نکل کر آئی۔ ہاں، کچھ اور کھاؤ گی تو بتاؤ، وہ بھی لے آؤں گا۔ وہ بائک پر کک مارتے ہوئے اس کی جانب دیکھ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بائک سٹارٹ ہو چکی تھی، وہ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ ہاں، پراٹھا اور ہوا۔ اپنی بات کہتے ہی اس نے ذرا انتظار نہ کیا اور تیزی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی، جس پر وہ مسکرایا۔ رات بھر پڑھائی کچھ زیادہ کر لی کیا؟ بہت زیادہ، اوپر سے سر بھی بالکل سن ہو رہا ہے، اس لیے ہوا کھلا دو تھوڑی۔ کسی معصوم بچے کی طرح کہتے ہوئے اس نے معظم کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ چلو میں ہوا کھلا لاتا ہوں، لیکن پہلے اسکارف یا دوپٹہ پہن کر آؤ۔ اس نے یہ جملہ ذرا سختی سے ادا کیا، مقابل جانتی تھی بحث کرنا بیکار ہے۔ معظم نے ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، اب وہ لے کر تبھی جائے گا جب وہ اسکارف یا دوپٹہ پہنے گی، اور یہ ہر بار کا ہوتا تھا، اس لیے بحث کرنے میں وقت ضائع کیا بھی نہیں، فوراً اتری اور جلدی سے اندر کی جانب بھاگی۔ صرف 4 منٹ بعد وہ اسے بھاگتی ہوئی دروازے سے دوبارہ باہر آتے نظر آئی۔ اب اس کا سر لائٹ بلو رنگ کی شال سے کور تھا جو اس کی ماں کی تھی۔ اب ٹھیک؟ نہایت کوفت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی وہ، جس پر مقابل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے پوری دنیا مجھے ہی دیکھنے بیٹھی تھی نا، عجیب۔ ذرا جھنجھلا کر کہتی منہ بسور کر اب وہ واپس اس کے پیچھے بیٹھی۔ مقابل نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، وہ صرف مسکراتا رہا اور بائک چلا دی۔ وہ بائک کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی جبکہ معظم اندر گیا تھا حلوہ پوری لینے۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 شاپرز تھیں۔ یہ لو اور دیکھو، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ حلوہ پوری والی شاپر کو اس نے بائک پر ٹانگا تھا جبکہ دوسری بریرہ کے حوالے کی۔ نمک پارے، پیسٹری، بسکٹس، اگر میں یہی سب کھاتی رہی نا تو کبھی پتلی نہیں ہوں گی۔ وہ شاپر کے اندر موجود سامان کا ایک نگاہ جائزہ لینے کے بعد معظم کی جانب دیکھ شکوتاً کہہ رہی تھی،
ہونے کی ضرورت ہے بھی نہیں، ٹھیک ہو تم بالکل. بندے کو ایسے ہی جاندار ہونا چاہیے آج کے دور میں، خاص طور پر لڑکیوں کو. اس کی بات سن وہ بے اختیار ہنستی. ہاں میں تو ریسلنگ لڑنے جا رہی ہوں، جاندار ہونا چاہیے. اس پیارے سے لڑکے کا کہا جملہ نہایت طنزیہ انداز میں دہرا رہی تھی وہ. جانا ہے تو چلی جاؤ، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن 5 بجے سے پہلے واپس لوٹنا ہوگا. ساتھ ہی سر پر سکارف اور فل آستینیں شرط ہیں. اپنی بات کہتے ہوئے وہ بائک پہ بیٹھ رہا تھا. ہاں ہاں آپ کا تو بس چلے نا، ابایا پہنا کر کشتیاں کروائیں مجھ سے. وہ منہ بسور کر کہتی اس کے پیچھے بیٹھی. اس کے جلد تڑے سے جوابات سن وہ مسکرائے جا رہا تھا. ہاں سوچو نا کتنا مزیدار ہوگا فل ابایا پہن کر لڑکی کشتی لڑتے ہوئے، پھر ہم جیسے شریف لڑکے بھی کشتیاں دیکھنے لگ جائیں گے. اس کی بات سنتے ہی بریرہ زور سے ہنسی تھی. مجھے اب آپ کا ٹیسٹ پتہ چل گیا ہے. میں بڑی امی سے کہوں گی ادھر ادھر نازک سی لڑکیوں کو دیکھنے میں وقت ضائع نہ کریں، کسی ریسلر کو ڈھونڈ لیں. چلتی ہوئی گاڑی میں اس کی آواز ہوا کے دباؤ کے سبب تھوڑی ہلکی آ رہی تھی، لیکن پوری بات سننے کے بعد معظم سر جھٹکتے ہوئے زور سے ہنسا تھا. ریسلر کی کیا ضرورت ہے، مجھے بس اپنی جیسی ایک ڈھونڈ دو. مقابل کی بات سنتے ہی بریرہ کو لگا شاید بائک پر ہونے کے سبب وہ ٹھیک طرح سن نہیں پائی ہے، اس لیے تیزی سے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی جما کر تھوڑا اچک کر بیٹھی. آپ کو واقعی مجھ جیسی لڑکی چاہیے؟ جہاں سب کو پتلی دبلی خوبصورت سی لڑکی چاہیے ہوتی ہے، وہیں معظم کی فرمائش بالکل الٹ تھی. بریرہ نے تو حیرت کرنی ہی تھی. بالکل، تاکہ جب وہ میرے پیچھے بیٹھے تو مجھے پتا تو چلے کہ کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا وزن ہونا چاہیے. اوہ ٹھیک ہے، میں بڑی امی سے بول دوں گی تھوڑی وزن والی بندی لاؤ معظم کے لیے. اس نے حلال کشتی دیکھنی ہے فل کپڑوں میں. بریرہ شرارتی سے انداز میں خوب ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی. یہاں کی لسی پسند ہے نا تمہیں، لوں؟ اس نے شاپ کے آگے بائک روکتے ہوئے پیچھے مڑ کر بریرہ کی جانب دیکھ استفسار کیا. کیوں مجھے بم کا گولا بنانے پر تلے رہتے ہو؟ چلو یہاں سے، میں زیادہ دیر اسے نہیں دیکھ سکتی، میرا صبر ٹوٹ جائے گا. وہ بچوں کی طرح اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ روتو سا چہرہ بنا کر معصومیت سے بولی، اور وہ نہیں جانتی اس کا بچوں کی طرح دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا مقابل کو کتنا کیوٹ لگا تھا. سوچ لو، پتہ نہیں پھر دوبارہ کب اس راستے پہ آنا ہو. وہ اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دے رہا تھا. ہاں ہاں سوچ لیا، اب جلدی چلاؤ نا، میں نہیں دیکھ سکتی. کہتے ہیں نا کسی کی ہڈی ہی چوڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہی معاملہ تھا. وہ کھانے پینے کی وجہ سے موٹی نہیں ہوئی تھی، وہ بچپن سے ہی ہیلدی تھی. اس نے جاں شیر کے چکر میں بہت ڈائٹنگ کی تھی، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اسے. الٹا اتنی کمزوری بڑھی کہ ایک بار ٹیوشن میں ہی بے ہوش ہو گئی. اسے ہسپتال لے کر بھاگے تو ڈاکٹر کو تو بکرا چاہیے ہوتا ہے، خاص طور پہ کراچی کے ڈاکٹرز کو، کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے تو کوئی بیماری ہوگی ہی ہوگی، ورنہ کیوں آتا. اس کی کمزوری کو ہائی لائٹ کر کے انہوں نے پورے دن اسے ڈرپس لگائیں، جس کے سبب پورے 5,000 کا بل بن گیا تھا جو معظم نے ادا کیا. پھر گھر آنے کے بعد ان 5,000 روپے کے چکر میں بڑی امی نے جو اس کی کلاس لگائی تھی، الامان الحفیظ، سب اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، جبکہ وہ بیچاری بالکل ان کے سامنے ہونے کے سبب کان پر ہاتھ رکھنے سے بھی قاصر تھی. اس لیے پوری قوالی سنی، کیونکہ بڑی امی کی عادت ہے غصے میں ایک جملے کو بار بار دہرانا، اس لیے اسے تو وہ قوالی آخر تک آتے آتے پوری حفظ بھی ہو گئی تھی. وہ قوالی ہی سبب بنی تھی ڈائٹنگ چھوڑنے کا، کہ خدا نہ خواستہ پھر ہسپتال نہ پہنچ جائے. مگر کھانے پینے پر کافی کنٹرول رکھتی تھی اب، کہ وزن کم نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں، مگر مزید بڑھے بھی نہ. ہاں کبھی کبھار کسی ویڈیو یا کلپ کو دیکھ کر اچانک سے بھوت چڑھتا تھا اسے وزن کم کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا کرنے کا، جیسے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا، یا پورے دن نیم گرم پانی پینا، یا پھر ادرک کھانا صبح اٹھتے ہی نہار منہ، یا پھر بند گوبھی کو پکا کر اس کا پانی پینا. لیکن پھر وہ بھوت تیزی سے اتر بھی جاتا. مستقل مزاجی نہیں تھی اس بھوت میں. ٹھیک ہے تمہاری مرضی، پھر نہ کہنا کہ معظم کے ساتھ گئے اور اس نے لسی نہیں پلائی. وہ ابھی بھی موقع دے رہا تھا کہ چاہے تو فیصلہ بدل لو، آرام سے بیٹھ کے لسی پیتے ہیں. نہیں کروں گی شکوہ، بس اب چلو. لسی کی شاپ پر وہ جو ہلکی ہلکی سی میٹھے میٹھے دہی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس لمحے وہ اس کی ناک کو جکڑ رہی تھی. اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا اپنی من پسند چیز کو چھوڑنا. لیکن آج وہ حلوہ پوری کھانے والی تھی، ساتھ ہی معظم نے بیکری کا سامان بھی دلا دیا تھا. ایسے میں لسی بھی پینا اوور ہو جائے گا، اس لیے سوچا بعد میں پیے گی. ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا، مگر ناک مکمل جکڑی جا چکی تھی.
ڈر تھا کسی وقت بھی نیت نہ بدل جائے، اس لیے جلد بازی مچانے لگی۔ معظم نے مسکراتے ہوئے ایک بار بغور اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر آگے مڑ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اگلا سین، یہ پراٹھے کس کے ہیں؟ وہ سب نیچے فرش پر دسترخوان بچھا کر عادت کے مطابق ناشتہ کر رہے تھے۔ بس آج فرق اتنا تھا کہ سومل پھپھو کی فیملی اور جاں شیر ساتھ تھے۔ پوری سے بھری شاپر بڑی امی کے ہاتھ میں تھی، وہی سب کو حصے بنا کر دے رہی تھیں۔ جب ان کے ہاتھ میں پراٹھا آیا تو وہ معظم کی جانب دیکھتے ہوئے ابرو اچکا کر الجھ کر پوچھنے لگی، بریرہ کا ہے اور بھلا کس کا ہوگا؟ وہی واحد ہے جسے پوری سے زیادہ پراٹھے پسند ہیں، چھولے کے ساگ کے ساتھ۔ معظم کو بولنے کا موقع دیے بغیر زمر تیزی سے بولی، تو دو لانے کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی لا دیتے۔ دیکھ نہیں رہے پہلے ہی کتنی موٹی ہو رہی ہے، ایسے ہی رہی تو کہاں سے آئے گا اس کا کوئی اچھا رشتہ؟ ابھی سے ہی اس موٹاپے کی وجہ سے اپنی عمر سے دگنی لگنے لگی ہے۔ بارات میں بھی سب اسے عائشہ سے بڑی سمجھ رہے تھے۔ بڑی امی کو فوراً ہی اعتراض ہو گیا تھا اس کے دو پراٹھے آنے پر، جس کی وجہ سے وہ سب کے سامنے ہی اس کے موٹاپے کو موضوع بنا کر شروع ہو گئیں۔ جہاں شیر خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر بڑی امی کی جانب نہیں دیکھا، نہ بریرہ کے، لیکن اسے اندازہ تھا جتنی وہ نازک دل ہے وہ اب تک رونا شروع کر چکی ہوگی۔ وہ یہیں سے رہ کر گیا تھا، اس لیے اچھے سے جانتا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بڑی امی نے اس کے موٹاپے کو موضوع بنا کر سب کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیا ہو۔ اس نے کوئی اہمیت نہیں دی اس بات کو، اور دے بھی کیوں؟ اس لڑکی کی زبان کہاں رکتی ہے کھانے سے؟ یہ نہیں کہ اپنا خوبصورت منگیتر دیکھ کر تھوڑا سا خود بھی خوبصورت ہونے کی کوشش کر لے۔ ہر وقت بھوکوں کی طرح کھاتی رہتی ہے۔ مانا وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اب تک تو بریرہ کے موٹے موٹے آنسو ٹپکنا شروع ہو چکے ہوں گے۔ او بی بی، ہو گیا، اب پراٹھے دو ادھر۔ وہ بریرہ کی نہایت بیزاریت اور کوفت بھری آواز تھی جو اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی اس نے حیرت سے نگاہ اٹھا کر اب اس لڑکی کی جانب دیکھا، جو نہایت ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے کان میں انگلی مسلتے ہوئے بڑی امی کی جانب دیکھ دو ٹوک انداز میں کہہ رہی تھی، دیکھ رہے ہو کیسے تمہارا کھا کر تمہاری ہی ماں کو گھرا رہی ہے یہ، کچھ بولو گے نہیں تم؟ طیبہ بیگم فوراً ہی جذبز ہو کر دانت پیستے ہوئے معظم سے شکایتی لہجے میں بولی، تم بھی تو بچی کو سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اریب صاحب بریرہ کی حمایت میں بول پڑے تھے، کوئی دشمن نہیں ہوں اس کے اچھے کے لیے ہی بولتی ہوں، کل کو اس کی شادی بھی ہمیں ہی کرنی ہے، کون کرے گا اس سے شادی پھر؟ طیبہ بیگم بھی فوراً ہی اپنی صفائی میں جتاتے ہوئے بولی، جہاں شیر کے کانوں کو کوئی چیز آج تک اتنی زہر نہیں لگی جتنا اپنی تائی کا یہ جملہ لگ رہا تھا کہ کون کرے گا اس سے شادی پھر۔ کیا وہ بھول گئی تھیں بریرہ اس کی منگیتر ہے؟ وہ کیوں بار بار اس طرح کے جملے بولے جا رہی تھیں؟ یہاں تو ناشتہ بھی نہیں کر سکتا انسان سکون سے۔ ہاتھ میں پکڑا چمچہ زور سے دسترخوان پہ مارتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور سب کی باتیں وہی رک گئیں۔ اس عورت کا نام طیبہ نہیں کلیشنی ہونا چاہیے تھا، سکون سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیتی۔ وہ جاں شہر کی طرح ناشتہ چھوڑ کے نہیں اٹھی تھی، البتہ اپنی پلیٹ اور پراٹھے لے کر اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی تاکہ آرام سے بیٹھ کے وہاں کھائے۔ ان کے ساتھ کھانا تو ہرگز ممکن نہ رہا تھا۔ اسے پتا تھا اب ان کا ٹیپ ریکارڈر بند نہیں ہونا، وہ گند آلود کیسٹ کچر کچر چلتی ہی رہے گی جب تک وہ ان کے سامنے بیٹھی رہے گی۔ جاں شیر اور بریرہ دونوں ہی ناشتہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے، لیکن واحد معظم تھا جس کے حلق سے اب ایک لقمہ نہیں اتر رہا تھا، اور نگاہ سیڑھیوں کی جانب جا رہی تھی، اس لیے وہ بھی اٹھ کر چل دیا۔ اب اگلا سین، سب اس سے شدید ناراض تھے، سوائے عتیقہ کے کوئی اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ مڈل کلاس فیملیوں میں معافیاں نہیں مانگی جاتی، بس خود ہی بات چیت شروع کر دیتے ہیں یا پھر ایسے ذرائع پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا مجبور ہو جائے بات چیت شروع کر دینے پر۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے کمرے میں اے سی لگوانے والے کو بلا کر، تاکہ سب خود ہی مجبور ہو جائیں اس سے بات کرنے پر۔ چونکہ پہلی بار ان کے گھر میں اے سی لگنے جا رہا تھا، وہ بھی شدید گرمیوں میں، تو سب کی ناراضگی از خود ہی ختم ہو گئی تھی۔ رافع تو اے سی والے کے ساتھ ساتھ ہی لگا رہا پورے کاموں میں۔ اور اتنا ہی نہیں، بس اے سی والا کمرے سے نکلا ہے کہ سارے کزن زرم، زمر، الشبا، رافع اور عتیقہ اس کے کمرے میں ہی قبضہ جما بیٹھے۔ حالت تو یہ تھی کہ بڑی امی ڈھیر سارا پالک لے کر جاں شیر کے کمرے میں پہنچ گئی تھی تاکہ اے سی کے مزے بھی لیتی رہیں اور لڑکیوں سے پالک بھی کٹوا لے۔ بڑے ابو اور معظم تو اپنے اپنے کام پر چلے گئے تھے۔
گھر کی ساری عورتیں اس کے کمرے میں آن پہنچی تھی، حتیٰ کہ دادی بھی۔ اگر کوئی نہیں تھا تو صرف بریرہ اور اس کی والدہ۔ اس کے کمرے میں 1 ٹن کا اے سی لگنا تھا، لیکن اس نے 2 ٹن کا لگوایا، اتنا بڑا کہ اگر ٹیرس کا پردہ ڈھک دیا جائے اور وہ دروازہ کھلا چھوڑ دے اپنے کمرے کا، تو اس کے برابر والا کمرہ اور بیچ کا صحن اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے ان میں بھی اے سی چل رہا ہو۔ جہاں شیر نے لڑکیوں کی فرمائش پر اپنی LCD پر فروزن 2 لگا دی تھی، جسے لڑکیاں پالک کاٹتی جا رہی تھیں اور دیکھتی جا رہی تھیں، جبکہ رافظ، زرم اور وہ اپنے موبائل میں مگن ہو گئے تھے۔ کہنے کو بڑا مزہ آ رہا تھا، چلچلاتی دھوپ میں ٹھنڈا سا کمرہ، پرسکون ماحول، لڑکیاں خاموشی سے کارٹون دیکھنے میں مگن، خواتین باتوں میں، اور لڑکے اپنے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر موبائل پر آنے والی ریلز دیکھ کر انجوائے کرنے میں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جہاں شیر کی نگاہ بار بار دروازے پر جا رہی تھی۔ اسے اچانک ہی یاد آیا تھا کہ وہ جب سے واپس آیا ہے اس نے ایک بار بھی حسن چاچا کو نہیں دیکھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ کمرے سے نکل کر ٹیرس کی جانب آیا تھا۔ بریرہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور حسن چاچا کا بھی۔ شام کی چائے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی عتیقہ اور زمر چائے بنانے کے لیے اے سی والے کمرے سے نکلی۔ بس کمرے سے نکلنا تھا کہ انہیں سوئیاں چبھنا شروع ہو گئی تھیں۔ کہنے کو جاں شیر بھی ٹھنڈے کمرے سے نکلا تھا، لیکن اسے وہ سوئیاں نہیں چبھ رہی تھیں۔ اس کی سوئیاں الگ تھیں، بلکہ سوئیاں نہیں، سوئی، بریرہ نامی سوئی، اور وہ اتنی تیزی سے چبھ رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تیزی سے نیچے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار سے واپس نکالے۔ اس لمحے جہاں شیر ٹیرس پر کھڑا تابش کو بریرہ کے لیے کار کی فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولتا دیکھ رہا تھا۔ تابش کو پہلی نگاہ دیکھتے ہی جہاں شیر پہچان گیا تھا کہ وہ بائک والا لڑکا ہے۔ یہ وہ کہاں جا رہی تھی اس کے ساتھ شام کے وقت، اور کوئی اسے روک کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ تھوڑا وقت باہر کیا نکلا اس لڑکی کے وہ تھوڑا وقت باہر کیا رہا، اس لڑکی کے تو پر نکل آئے تھے۔ کبھی بائک پہ جا رہی ہے تو کبھی کار میں۔ وہ جذبز ہو کر فوراً ہی سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اس کے نزدیک بریرہ کو یاد دلانے کی سخت ضرورت تھی کہ وہ ابھی بھی اس کی منگیتر ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، اینڈ مجھے ہنسی آئی جہاں شیر پہ کہ وہ مطلب کس غلط فہمی میں ہے۔ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے بریرہ کے والد، آئی تھنک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ، اور یہ جہاں شیر کی غلط فہمی تو اب اگلی ایپیسوڈ میں ہماری شیر نہیں دور کرے گی نا، مطلب اس نے سمجھا کیا ہوا ہے بریرہ کو بھائی۔ تو مجھے تو بڑا مزہ آنے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب وہ اس کی ٹکا کے بے عزتی کرے گی کہ بھائی کدھر، کون سے خیالوں میں ہو، کون سی منگنی، اب تم کچھ بھی نہیں لگتے۔ اور سچ بات کہوں، مجھے تابش زیادہ اچھا لگا ہے بریرہ کے لیے، اور مطلب وہ ڈاکٹر بھی ہے، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، اس سے پیار بھی کرتا ہے، تو وہ کیوٹ ہے، مطلب دونوں اچھے لگتے ہیں ساتھ میں۔ اینڈ ایک جاں شیر یہ ہے جس کو تکلیف ہے، باقی موزم اس کے ساتھ اتنا اچھا ہے، تابش اتنا اچھا ہے۔ تو اور پھر مجھے بریرہ کی سب سے اچھی بات لگی کہ جو اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں اپنی ماں سے، اینڈ آئی ہوپ کہ وہ لوگ الگ گھر لے لیں اور چلے جائیں۔ یہ روز روز کے مطلب پہلے اس کے باپ کی اتنی بری طبیعت تھی، اب اس کی ماں کی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگ الگ گھر میں رہ لیں اور وہاں پہ سکون سے رہیں۔ ایٹ لیسٹ کوئی اس کو کچھ کہنے والا تو نہیں ہوگا نا۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔